علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ ایک روایت بھیجی ہے سند سمیت، من قال اذا اصبح رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، یہ والی روایت کہ جس نے صبح کے وقت رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا کہا تو آگے فرمایا فانا زعیم لآخذن بیدہ حتی ادخلہ الجنہ۔ یہ روایت بھیجی ہے، اس کی کہتے ہیں جی تحقیق چاہیے جی، سند ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے یہ روایت۔ اب دیکھیں نا، اس میں یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ رشدین بن سعد اس میں ضعیف راوی ہے، اور آگے خیئی بن عبداللہ المعافری یہ بھی ضعیف ہے، اس پر بھی جرح ہے، اور پھر سند میں کتاب ہی ہے، اور اس کی آگے مطابقت بیان ہوئی ہے۔ عبداللہ بن وہب المصری نے یہ مطابقت کی ہے، جس طرح کہ آگے لکھا ہے کہ ابن وہب ان ہوئی جی۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اگرچہ رشدین بن سعد کی مطابقت عبداللہ بن وہب المصری بہت بڑے امام ثقہ ہیں، انہوں نے کی ہے، لیکن یہ مدلس ہیں اور انہوں نے ان سے بیان کیا ہے، ان ہوئی کہہ رہے ہیں، تو ان کی تدلیس بھی ہے، اور پھر خیئی بن عبداللہ المعافری اس سند میں موجود ہے، تو ضعف تو ابھی بھی موجود ہے، تدلیس بھی ہے اور ضعیف راوی بھی ہے، لہذا اس روایت کو بغیر جرح کے بیان کرنا حلال اور جائز نہیں ہے، پھر اس کو حسن قرار دینا یہ بھی محل نظر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پوسٹ ہے جی، ماں باپ کو دفنانے کے بعد یہ بات یاد رکھیں، یہ پوسٹ بھیجی ہے، لکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ کے والدین کی موت ہو جائے تو ان کی قبر کے قریب بیٹھ کر اللہ کا ذکر اتنی دیر تک کرو کہ جتنی دیر تک اونٹ ذبح کر کے تقسیم کیا جاتا ہے۔ آگے وضاحت ہے جی، کیونکہ جب دفن کیا جاتا ہے تو میت اس طرح پریشان ہو جاتی ہے جس طرح ایک بندہ سمندر کی لہروں میں ڈوب کر مر رہا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ نہیں جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ظہیرہ کتب حدیث کے اندر اللہ کے رسول کا ایسا کوئی ارشاد، کوئی فرمان ہے ہی نہیں۔ ہاں، ایک صحابی رسول کے متعلق یہ بات آتی ہے صحیح مسلم وغیرہ کے اندر کہ انہوں نے یہ بات کہی، انہوں نے یہ خواہش کا اظہار کیا تھا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میری قبر پہ اتنی دیر تک دعا کرنا کہ جتنی دیر جو ہے اونٹ کو جو ہے وہ ذبح کر کے پھر اس کا گوشت بنا کے تو کھایا جاتا ہے، یعنی اتنی دیر تک۔ مقصد یہ تھا کہ میرے لیے دعا زیادہ ہو جائے، کیونکہ اس وقت بندے کو دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے نا، اور تو یہ ایک صحابی رسول کے متعلق آتا ہے بس، باقی نبی کریم علیہ السلام کا اس طرح کا کوئی ارشاد، کوئی فرمان نہیں ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا سوال ہے جی، ایک دیوبندی بھائی پوچھ رہے ہیں کہ بھینس کا گوشت حلال ہے؟ جی بالکل حلال ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ امام ابن المنذر رحمۃ اللہ علیہ کی الاوسط وغیرہ کا مطالعہ کر لیں تو بھینس کے حلال ہونے پر اجماع ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو قربانی کا موسم آگے آ رہا ہے، اور قربانی کے موسم میں کچھ لوگ جو ہیں وہ کٹے کی قربانی کرتے ہیں جی، اور کچھ کہتے ہیں کٹے کی قربانی جائز نہیں ہے، یہ مسئلہ مختلف ہی ہے علماء میں۔ تو لیکن جو کٹے کی قربانی کا فتویٰ دیتے ہیں اس کے جواز کا، تو وہ لوگ بھی لغت میں سے بھی یہ چیز ثابت کرتے ہیں کہ لغت کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ الجاموس نوع من البقر، کہ بھینس جو ہے یہ گائے کی قسم میں سے ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے جو اللہ پاک نے نر مادہ یعنی بکرا، چھترا، گائیں
اونٹ، جی، تو ان میں بھی وہ کہتے ہیں کہ ان سے بھی استدلال کرتے ہوئے یہی مسئلہ علماء نکالتے ہیں. پھر اسی طرح سورہ حج کی آیتوں سے بھی مسئلہ نکالتے ہیں کہ اس میں بحث بھی آتی ہے. اس لیے یہ اگرچہ واضح صاف لفظوں کے ساتھ بحث کا لفظ نہیں آتا، لیکن بحث جو ہے حلال ہے، اور اس کے حلال ہونے پر اجماع ہے، جس طرح کہ ابن المنذر نے الاوسط میں یہ بات ذکر کی ہے. باقی حنفیوں کی کیا ہی بات ہے، وہ بحث کے متعلق جو ہے وہ طرح طرح کے فتوے یا طرح طرح کی باتیں وہ بالکل بے بنیاد ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.